بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ایک مومن اور مسلمان اس کے لیے ایمان پر قائم رہنا، یہ بالکل سکون سے ہو، اطمینان سے ہو، اس کو کسی قسم کی آزمائش نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہیں وہ تمام آزمائشیں تو پہنچی نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں کو پہنچی تھی۔ تو اس حوالے سے ہمیں بہت ساری پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں اور آزمائشیں، اور ہمارے تقریباً ہر گھر میں اس کے بارے میں ڈسکس بھی ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک پریشانی ہے نظر بد۔ ہم بہت سارے لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، بڑوں کو نظر بد لگتی ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم کچھ مختصر گفتگو اس کے بارے میں کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نظر کا لگ جانا یہ حق بات ہے اور درست ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اے نبی ممکن تھا، قریب تھا کہ یہ کافر لوگ تمہیں اپنی نظروں کے ذریعے سے پھسلا دیتے اور تمہیں ضائع کر دیتے۔ تو اس حوالے سے نظر کا لگ جانا، نظر انسان کو برباد کر دے، یہ بالکل درست ہے اور ثابت ہے یہ بات۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہی ہوتی، جو تقدیر پر سبقت لے جائے۔ اور نظر بد ہمیں کتنا نقصان دے سکتی ہے، اس کے بارے میں اگر ہم سوچنا شروع کریں یا گفتگو کریں تو ایک حدیث ہمیں سمجھا دیتی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد اونٹ کو ہنڈیا تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ اور ہمارا جسمانی طور پر سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جان چلی جائے، ہم اپنی جان کو ضائع کر دیں، تو یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ اور اتنا بڑا نقصان اگر نظر بد دے دے تو اس سے بڑا تو اور کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور اس میں ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ وہ بالکل ٹھیک پڑھ رہا ہے یا بالکل درست ہے اس کی صحت، لیکن اچانک وہ بگڑنی شروع ہو گئی تو سمجھ لیں اس کو نظر لگی ہے، اور فوراً اس نظر کا علاج کیا جائے، دعائیں پڑھ کر، اذکار پڑھ کر اس بچے کو دم کیا جائے تاکہ اللہ تعالی ہمارے اس بچے کو شفا دے دے۔ اس کے علاج کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نماز ادا کریں اور ہر نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کریں اور اپنے اوپر بھی دم کریں۔ اس حوالے سے یہ دونوں صورتیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب عاصم نامی ایک شخص نے جادو کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہی دو صورتیں نازل کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ انہی دو صورتوں سے اپنے آپ کو دم کرو، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جادو دور جاتا رہا تھا۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلا کام تو یہ کہ ہمیں نظر بد لگنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر نماز کے بعد اپنے بچوں کو، خود کو سورہ فلق اور ناس پڑھ کر دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگر بالفرض ہمارے بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دعائیں بتائی ہیں، اور اس کے لیے چند کام بھی ہیں، ہم ان کا ذکر کریں گے۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھے، چونکہ اللہ کے نبی کو بڑی محبت تھی ان دونوں سے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا، تو کہا یہ میرے دونوں بچے بیمار ہیں اور میں ان کی وجہ سے پریشان ہوں۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے دعا سکھلائی اور کہا کہ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام پڑھتے تھے، اور وہ اسی دعا کے ذریعے سے اسماعیل علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے۔ اور وہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور احادیث کے جو الفاظ ہیں وہ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ،
یعنی وہ تو دونوں تھے، اس لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ تو دو بچے ہیں تو اعیدکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ایک اور دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار تھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھلائی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک۔ تو ہمیں یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو اور خود کو ان کے ذریعے سے دم کرنا چاہیے۔ ایک اور کام جو ان دعاؤں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا نظر بد کے حوالے سے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جسمانی طور پر خوبصورت بھی تھے۔ تو ایک دن یہ غسل کر رہے تھے، ان کا بیٹا اس حدیث کا راوی ہے، کہتا میرے ابا جان غسل کر رہے تھے تو عامر نامی ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ کتنا پیارا اس کا جسم ہے، اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ اس کا جسم تو ایسے ہے جیسے کسی دوشیزہ کا جسم ہوتا ہے، یعنی کنواری خوبصورت لڑکی کا جسم ہوتا ہے۔ تو وہ شخص وہیں پر گر گیا اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس نے تڑپنا شروع کر دیا، یعنی اتنی شدید اس کی طبیعت خراب ہوئی، سخت بخار ہو گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کہا کہ وہاں پر کوئی موجود تھا جس نے کوئی بات کی ہے؟ کہا جی عامر موجود تھا اور اس نے یہ بات کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس صحابی کو بلایا اور کہا کہ الا ما یقتل احدکم اخاہ، کہ تم اپنے بھائی کو قتل کرنے کے درپے کیوں ہو جاتے ہو؟ یعنی آپ نے کہا کہ ممکن تھا کہ تمہارا بھائی اس سے جو ہے وہ اپنی جان دھو بیٹھتا، تو تم اپنے بھائی کے قتل کے درپے کیوں ہو جاتے ہو؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو حکم دیا جس کی نظر لگی تھی کہ وہ وضو کریں اور اپنی بغلوں کے اور ناف کے نیچے کے حصے کو بھی دھوئیں، اور اس کو دھو کر جو پانی اکٹھا ہوگا یعنی وضو کا پانی اور ان دونوں جگہوں کو دھونے کا پانی جو اکٹھا ہوگا اس کو اس شخص کے اوپر بہا دیا جائے جس کو نظر لگی ہے، اور اس سے وہ صحابی ٹھیک ہو چکے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، بہرحال ہمارا یہ المیہ ہے کہ اگر ہم کسی شخص سے یہ کہیں کہ آپ کی نظر ہمارے بچے کو لگ گئی ہے یا ہم میں سے کسی کو لگ گئی ہے، آپ وضو کر کے اپنا پانی دے دیں، تو وہ غصہ کر جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر تو اس بندے کا پتہ ہے موجود ہے تو پھر آپ سے اس سے وضو کروا لیں، کسی بھی طریقے سے آپ وضو کروائیں اس سے، اور اس پانی کو اس کے اوپر بہا دیں۔ اور اگر اس حوالے سے آپ نہیں جانتے، مثلا کسی ایسی جگہ پر آپ گئے ہیں جہاں پر ایک ہجوم تھا لوگوں کا، وہاں پر آپ کو نظر لگی ہے لیکن آپ کو نہیں پتا وہ کس کی نظر لگی ہے، تو آپ گھر میں کسی بھی ایسے شخص کو جو نیک ہے، نمازی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، اس سے وضو کروائیں، اور اس پانی کو جب وہ وضو کرتا ہے تو اس پانی کو جمع کریں، اور اس جمع کرنے کے بعد ایسے شخص کو جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر بہا دیں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیں گے۔ تو اس حوالے سے ہمیں سب سے پہلے تو نظر لگنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، پہلے ہی اپنے بچوں کو اور خود کو دم کرنا چاہیے۔ روزانہ صبح و شام کے اذکار جو ہیں ان کی روٹین وہ ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور بالفرض اگر نظر لگ جائے تو ہمیں یہ دعائیں پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ اور میں ان دعاؤں کو دوبارہ ایک بار دہرا دیتا ہوں، اعیدکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک وما علینا الا البلاغ۔